بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ارمینیا اور آذربائیجان نے ایک دوسرے پر متنازع علاقے قرباغ میں انسان سوز جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا ہے۔ دونوں فریقوں نے اتفاق کیا تھا کہ مقامی وقت کے مطابق سنیچر کی رات 12 بجے سے جنگ بندی شروع ہو گئی تھی، تاہم ارمینیا وزارت دفاع کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ آذربائیجان نے محض 4 منٹ کے بعد ہی گولہ باری اور راکٹ فائر کر کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، جبکہ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ ارمینیا نے 2 منٹ کے بعد جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور اسی وجہ سے ابھی تک دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی نہیں ہو پائی ہے۔ 3 مرتبہ جنگ بندی کی گئی لیکن ناکامیاب رہی۔ روس، ایران اور امریکہ بھی ثالثی کا کردار ادا نہیں کر پایا اور اسی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ اگر اس پوری جنگ پر ایک نظر دوہرائی جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آذربائیجان نے بہت سے علاقوں کو فتح کر لیا ہے۔ ارمینیا کے بہت سے فوجی بھاگ گئے ہیں، آدھے سے زیادہ فوجیوں کو مار دیا گیا ہے اور ارمینیا کے بہت سے علاقوں پر آذربائیجان نے قبضہ کر لیا ہے۔ اتنی مار کھانے کے بعد بھی ارمینیا باز نہیں آ رہا۔ ارمینیا مسلسل آذربائیجان کی عام آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے اور آذربائیجان کے صدر مسلسل یہی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اگر جنگ کرنی ہے تو ہمارے ساتھ کریں، ہمارے فوجیوں کا مقابلہ کریں، ہماری عام آبادی کو نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم کبھی بھی آپ کی عام آبادی کو نشانہ نہیں بنائیں گے، ہم میدان جنگ میں آپ کو جواب دیں گے۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ پیارے دوستو، دونوں ممالک نے گزشتہ سنیچر کو روس کی ثالثی سے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے، تاہم اس معاہدے کے باوجود جھڑپیں جاری ہیں۔ پچھلے ماہ اس علاقے میں لڑائی لگ گئی تھی جسے بین الاقوامی سطح پر آذربائیجان کا ایک حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن وہاں ارمینائی باشندوں کی اکثریت ہے۔ اس لڑائی میں اب تک سینکڑوں افراد کی موت ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ 1954 میں 6 سال کی جنگ کے بعد ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے علاقے میں یہ اب تک کا بدترین تشدد ہے۔ اس سے قبل سنیچر کے روز دونوں ممالک نے گزشتہ ہفتے روس کی ثالثی سے ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات ایک دوسرے پر لگائے تھے۔ پیارے دوستو، دونوں ممالک نے جنگ بندی کی تصدیق کی، اگرچہ اس کے بارے میں کچھ اور تفصیلات بھی دی گئی ہیں۔ آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ فیصلہ OSCE منسلک گروپ کی نمائندگی کرنے والے امریکہ، فرانس اور روس کے صدر کے بیانات پر مبنی تھا۔ قرباغ تنازع کی ثالثی کے لیے 1952 میں قائم ہونے والی اس تنظیم کی صدارت 3 ممالک کے ہاتھ میں تھی۔ ارمینیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک ٹویٹ میں یہ بیان دیا اور متنازع علاقے میں جنگ بندی اور کشیدگی کو ختم کرنے کی کوششوں کا خیر مقدم کیا۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں معاہدے پر بات چیت کرنے والے روسی وزیر خارجہ نے ہفتے کے روز دونوں ممالک کے اہم منصبوں سے بات کی اور کہا کہ انہیں پہلے والے معاہدے پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ فرانسیسی صدر نے اتفاق کیا کہ ان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک جنگ بندی پر خاص توجہ دے گا۔ ارمینائی وزارت دفاع کے ترجمان نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا کہ دشمن نے شمالی سمت میں مقامی وقت کے مطابق رات 12:04 سے 2:45 تک گولہ باری کی اور 2:20 سے 2:45 تک جنوبی سمت میں راکٹ فائر کیے۔ انہوں نے بعد میں یہ بھی کہا کہ آذربائیجان نے اتوار کی صبح قرباغ کے جنوب میں حملہ کیا۔ دونوں جانب ہلاکتیں ہوئیں اور لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ BBC کے ساتھ بات کرتے ہوئے ارمینائی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک جنگ بندی کی خلاف ورزی کا ذمہ دار نہیں ہے۔
اور انہوں نے آذربائیجان پر الزام عائد کیا کہ وہ کشیدگی کم کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ دراصل آذربائیجان کی صدارت میں خارجہ پالیسی کے سربراہ نے ارمینیا کو جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام قرار دے دیا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ارمینیائی اپنے ٹھکانوں کو مضبوط بنانے اور آذربائیجان کے نئے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے موجودہ جنگ بندی کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کل ارمینیا نے آذربائیجان کی مسلح افواج کے ایک گروپ پر حملہ کیا اور انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے سوالات ہیں جن کا ارمینیا کو جواب دینا ہوگا۔ آذربائیجان نے ارمینیا پر ہفتے کی صبح اس کے شہر گنیجا میں میزائل حملہ کرنے کا الزام لگایا تھا، جس میں کم سے کم 13 شہریوں کی ہلاکت ہوئی اور 45 زخمی ہوئے۔ یہ شہر جنگ کے محاذ سے کافی دور ہے۔ اس سے قبل وزارت خارجہ کے ایک بیان میں ارمینیا پر اس کے شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ارمینیا حکام نے اس حملے کی تردید کی اور آذربائیجان پر شہری علاقوں پر حملہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ پیارے دوستو، فیس بک پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جو مقبول ان کے قراباغ میں تباہی کے مناظر ہیں، اور انہوں نے آذربائیجان کی مسلح افواج پر شہریوں پر میزائلوں سے حملہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ یاد رہے کہ ارمینیا مسلسل جان بوجھ کر آذربائیجان کی عام آبادی کو نشانہ بھی بنا رہا ہے، اور دوسری طرف ارمینیا کہتا ہے کہ آذربائیجان نے ہماری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ یاد رہے کہ ارمینیا اس وقت مسلسل الزامات لگا رہا ہے کہ آذربائیجان نے ان کے علاقوں پر حملہ کیا، عام آبادی کو نشانہ بنایا، اور اب ارمینیا اسی طرح کے الزامات پاکستان پر لگا رہا ہے کہ پاکستان کی پاک آرمی آذربائیجان کو سپورٹ کر رہی ہے اور ان کے ساتھ مل کر ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ترکی کو بھی شامل کیا جا چکا ہے، جبکہ ترکی پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ترکی آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ترکی کے F-16 ارمینیا کی سرحد کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور وہاں پر تباہی مچا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔